میں یہ ہم سورہ آل عمران کی اس آیت کو کھول رہے ہیں دوسری آیت کا سہارا لے کر جو سورہ نحل کی ہے. فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. سورہ نحل آیت نمبر 71 اللہ فرما رہا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے ہی تم میں بعض کو بعض میں رزق دے کر فضیلت دی ہے. کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ ملا. فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. یہاں پر علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے یا اس کے پاس مال آ گیا ہے تو یہ اس کی عقل کا کمال نہیں ہے کہ وہ بزنس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، بڑا اچھا بیپاری ہے. یہ سب فضول باتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا فضل ہوتا ہے تو ہم ترقی دیتے ہیں. اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں سمجھداری نہیں ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے بیپاری جن کی عقل کچھ نہیں ہوتی وہ ان کے غلام ہوتے ہیں. حضرت رحمان بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا مزار شریف پشاور کے اندر ہے اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا ایک پشتوں کا بڑا مبارک شعر تھا کہ پشتوں میں انہوں نے بڑی ایک پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ بخت غواڑا ہنر مغواڑا رحمانہ، یعنی یہ قرآن و سنت کا ترجمہ یہاں پر کیا کہ خدا سے قسمت مانگو، ہنر مت مانگو. بخت غواڑا ہنر مغواڑا رحمانہ دا ہنر من بختور غلامانہ نوی. کہتے ایسا دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے ہنر مند قسمت والوں کے غلام ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بیپاری یا تاجر ہوتے ہیں ان کی وہ ذہانت نہیں ہوتی جو ان کی مینیجر کی ہوتی ہے اور جو مینج سنبھالنے والے کی ہوتی ہے. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. کیونکہ رحمان بابا اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اس لیے میں نے وہ شعر یہاں پر ذکر کیا. توجہ کے ساتھ آیت نمبر 71 کا ایک حصہ بیان کیا ہے. صرف اس ایک حصے کی وضاحت کے لیے ہم سورہ زخرف کی طرف پھر آتے ہیں. اللہ فرماتا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ اکبر. ارشاد ہے کہ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی ان کی دنیاوی زندگی میں تقسیم کر دی ہے. فرمایا اسی طرح آیت شورا کے اندر سورہ شورا کی آیت نمبر 27 میں ذکر ہوا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ جناب میں تو غریب رہ گیا، اس کو مال زیادہ مل گیا، تو یہاں پر قرآن کریم نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ ہم اگر کسی کو مال کی فراوانی دیتے ہیں تو یہ ہمارا فضل ہے اور ہم اپنے فضل سے اس کو نوازتے ہیں. ایک بات. اب جس کو اتنا مال نہیں مل پایا، اتنی جاگیر نہیں مل پائی، تو وہ یہ کہے کہ اس کو زیادہ کیوں مل گیا، مجھے کیوں کم مل گیا. تو سورہ شورا میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اس دوسرے طبقے کے لیے. فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھول دیتا کہ نوکر کوئی ہوتا نہیں سارے سیٹ بن جاتے، غریب کوئی ہوتا نہیں سارے امیر بن جاتے، مزدور کوئی نہیں ہوتا سارے گویا کہ بڑے بن جاتے، تو اللہ فرما رہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. اگر اللہ اپنے سارے بندوں کے لیے رزق کو کھول دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں بغاوت کرتے، فتنہ کرتے، فساد کرتے. فرمایا وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ. لیکن اللہ سب کو جانتا ہے، ان کی طبیعت اور مزاج کو جانتا ہے، تو وہ جانتا ہے اپنے علم کے مطابق، تو پھر وہ جس کی جیسی حیثیت ہے اتنا رزق اس کو دیتا ہے. تو یہ بات واضح ہوگی. جس کو مال کی فراوانی کم ملی یہ اس کے لیے بہتر تھا، ورنہ وہ باغی اور فسادی ہو جاتا. لہذا وہ صبر کرے اور اجر کو پائے. اور جس کو زیادہ دیا ہے تو وہ اس پر اپنی عقل، اپنی کاروباری مہارت پر غور نہ کرے، خدا کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے مصارف ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس کے مزدور ہیں، اس کے اعزاء اقارب ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، ان کے ساتھ وہ مصارف کو خرچ کرے. اس سے خدا اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے مال کہاں خرچ کیا، کس طرح دیا جب ہم نے اپنے فضل سے تجھے دیا تھا. اور جس کو کم دیا اس سے پوچھا جائے گا کہ تو صرف لالچ میں پڑا تھا اور ہماری تقدیر کے خلاف کر کے اس سے حسد اور چوریاں کر رہا تھا، یا پھر تو اس پر صبر کر کے اجر پا کر ہماری رحمت کو سمجھ رہا تھا کہ تجھے اگر کم دیا گیا
اس لیے کہ ورنہ تو باغی اور یہی مال تیرے لیے فساد بنتا، اور جس کو دیا گیا ہے اس سے اس کے حساب کے بارے میں بات کی جائے گی۔